السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ وہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا اور پھر ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اسے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے۔ کوڑھی نے جواب دیا کہ میرا جسم خوبصورت بن جائے اور میرا کوڑھ پن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب سب مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیرا، جس سے اس کا کوڑھ پن جاتا رہا اور بدن کی کھال نرم اور چکنی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس شخص نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کے سپرد کر دی اور برکت کی دعا دی اور وہاں سے روانہ ہوا۔ اب فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا کہ میرے جسم خوبصورت اور بال خوشنما ہو جائے۔ فرشتے نے گنجے پر بھی اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ خوبصورت ہو گیا اور اس کے بال واپس آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پسندیدہ مال پوچھا تو اس شخص نے یعنی اس گنجے آدمی نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے اس کو حاملہ گائے دے دی اور برکت کی دعا دی۔ اسی طرح فرشتے نے تیسرے کے پاس بھی وہی سوال کیا، یعنی اس تیسرے شخص جو اندھا تھا، جو دیکھ نہیں سکتا تھا، تو فرشتہ اس کے پاس بھی چلا گیا اور اس سے بھی سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے؟ تو اندھے نے کہا اللہ مجھے دوبارہ آنکھ عطا کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں۔ اسی طرح فرشتے کے ہاتھ پھیرتے ہی اس اندھے کی بینائی واپس آ گئی۔ فرشتے نے اس سے بھی پسندیدہ مال کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے بکری کی خواہش کی، اس کو بھی فرشتے نے حاملہ بکری دے دی۔ کچھ ہی دنوں میں فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مال میں اتنی برکت ہوئی کہ سارا جنگل جانوروں سے بھر گیا اور تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد وہی فرشتہ پہلے والے شخص کے پاس کوڑھی کے شکل میں آیا اور کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے اور نہ کوئی جانور ہے اور نہ ہی کھانے کا سامان ہے۔ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے اسی اللہ کے لیے میں تم سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس شخص نے جواب میں کہا میرے ذمے بہت سارے خرچ دوسرے بھی موجود ہے، میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑھی نہ تھا جس سے لوگ گھن کرتے تھے؟ اور کیا تو پہلے مفلس نہ تھا کہ اللہ نے تجھے مالدار کر دیا؟ اس نے کہا میں مفلس کب تھا، میں تو خاندانی امیر ہوں۔ فرشتہ بولا اگر تو جھوٹا ہے تو پہلے جیسا ہو جائے۔ چنانچہ پہلے جیسا کوڑھی اور کنگال وہ آدمی بن گیا۔ ویسے ہی فرشتے نے دوسرے شخص کے پاس گنجا بن کر گیا اور وہی سوال کیے جو پہلے شخص سے کیے تھے اور گائے کی خواہش ظاہر کی۔ دوسرے شخص نے بھی کوئی بات بتا کر منع کر دیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ فرشتے نے اسے بھی اللہ کے حکم سے پہلے جیسا کر دیا۔ اب وہ فرشتہ تیسرے کے پاس پہنچا اور کہا میں مصیبت کا مارا ہوں، ایک پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس کوئی سواری نہیں اور کھانے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں۔ جس اللہ نے تجھے دوبارہ آنکھ اور مال عطا کیا ہے اسی کے واسطے تجھ سے ایک بکری کا میں سوال کرتا ہوں۔ اس تیسرے شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے اپنے فضل سے مجھے آنکھ دی۔ اے مسافر تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ تعالیٰ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میرے طرف سے کوئی روک نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضے میں رکھ۔ اندھا، گنجا اور کوڑھی کا اللہ تعالیٰ کے طرف سے امتحان تھا، وہ ناکام ہو گئے، اور تو ان میں سے اندھا تھا تو آج کامیاب ہوا، تجھ سے اللہ راضی ہوا۔ پیارے دوستو، جو شخص نعمت پا کر اللہ کو بھول جائے اس کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اگر مال کم ہو تو مجھ سے لے لو، اور سود مال کو دیمک کی طرح کم کرتا ہے یعنی کھا جاتا ہے، اور بہت بڑا یہ گناہ بھی ہے۔ دوستو، دراصل یہ تمام معاملے یقین کامل کے ہوتے ہیں۔
آپ کامل یقین رکھیے، اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھ کر دل سے دعا مانگیے، گڑ گڑائیے، اور اللہ آپ کو بھی رزق اپنی جانب سے عطا کرے گا اور ایسے وسیلے بنائے گا کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے رزق یہاں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ جسے چاہے اسے عطا کرتا ہے، بے شک وہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی ذات ہے عز و جل، اور وہ ہر مشکل کا حل ہے۔ بے شک اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک وہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ اور اگر رزق اور مال و دولت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کی راہ میں اسے اپنے پاس جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ اپنی نیت کو صاف نہیں کر لیتے، یعنی جب تک آپ کی نیت لوگوں کو دینے کی نہیں بنتی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے اوپر کرم نوازی نہیں کرتا، دینے سے بڑھتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا، اور یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس پیغام کو اپنے اور بھی دوستوں رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اس پیغام کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل نور حدیث کو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اللہ